آئیے حج کے ایام میں اب بہت اہم وقت ہے حج کے ایام کا۔ 8 ذی الحجہ آنے کو ہے۔ 7 ذی الحجہ میں آپ اپنی پوری تیاری کر کے اپنے ہوٹل چلے جائیں اور اب مینا کی تیاری کر لیں 7 تاریخ کو، چونکہ 7 تاریخ کی رات کو آپ کو آپ کے کمرے سے معلم کے لوگ مینا لے کر کے چلے جائیں گے، اس لیے 7 تاریخ کو ہی آپ کو تیاری کرنی ہے اپنے سامان کی۔ یاد رکھیے سفر میں مینا، عرفات، مزدلفہ کے جتنا کم سامان ہوگا اتنا ہی آپ کے لیے آسانی کا سبب بنے گا، جتنا زیادہ سامان لیں گے اتنا ہی آپ کے لیے مشکل کا ذریعہ بنے گا۔ مینا میں، عرفات میں ہر جگہ کھانا ملے گا، آپ کو بہت پٹھو بیگ اور بہت مختصر سامان۔ جیسا کہ میں نے شروع میں کہا، اس سفر میں ہمارے تو سب سے زیادہ کام اگر کوئی چیز آئی تو چنے اور کشمش یا چنے الائچی دانے یا ڈرائی فروٹس کا خشک برادہ، سب سے زیادہ کام یہ آیا۔ تھوڑا سا کھایا، پانی پیا، بھوک ختم، تھوڑا سا کھایا، پانی پیا، بھوک ختم۔ جتنا زیادہ کھایا اتنی پریشانی بیت الخلاؤں میں اور ادھر ادھر جانے میں۔ اس لیے اپنے سفر کے، حج کے سفر کے بیگ کو جب تیار کریں ہلکا رکھیں اور ضروری چیزیں اس میں ہم شامل کر لیں۔ اگر معلم 7 تاریخ کو لے کے جائیں گے تو 7 تاریخ کی رات کو ہی ہمیں اپنے ہوٹل پہ غسل کر کے حج کا احرام باندھنا ہے۔ حج میں کچھ چیزیں فرض ہیں، اگر وہ چھوٹ گئی تو حج ہی نہیں ہوگا۔ یاد رکھ لیجئے، ان کو ہو سکے تو نوٹ کر لیجئے۔ اصلاً 4 چیزیں اور جو علماء نے بیان کی ہیں وہ 2 چیزیں ہیں۔ حقیقتاً 4 چیزیں فرض ہیں۔ نمبر 1 احرام، یعنی اس کی حقیقت احرام یعنی نیت حج اور تلبیہ، یہ بھی فرض ہے۔ حج کی نیت کرنا احرام ماننے کے بعد اور تلبیہ کہنا، یہ احرام کی حقیقت، یہ فرض کے درجے میں۔ اس کے بعد احرام کی نیت کے بعد وقوف عرفہ، یہ بھی فرض کے درجے میں ہے۔ اور تیسرا طواف زیارت، یہ بھی فرض ہے۔ اور چوتھا ان تینوں چیزوں کو یکے بعد دیگرے ترتیب سے کرنا، یہ بھی فرض ہے۔ یعنی پہلے احرام باندھنا، پھر عرفہ میں وقوف کرنا، پھر طواف زیارت کرنا، ان تینوں کو ترتیب سے کرنا فرض ہے۔ اور اصلاً یعنی اگر خلاصے کے طور پہ دیکھیں گے آپ تو 2 چیزیں فرض ہیں، عرفے کے میدان میں ٹھہرنا اور طواف زیارت کرنا۔ ان میں سے کوئی ایک چیز بھی چھوٹ گئی اگر حج نہیں ہوگا۔ اس لیے حج کے فرائض یوں تو کہنے میں 2 ہیں لیکن سمجھنے میں 4۔ نیت کرنا حج کی، آپ اپنے ہوٹل پہ نہا کے غسل کر کے حج کا احرام باندھیں گے 7 تاریخ کی رات کو، جنہیں معلم کے ساتھ جانا ہو۔ احرام باندھنے کے بعد پھر وہی 2 رکعت پڑھیں گے، پھر نیت کریں گے۔ نیت یہ ہوگی، اے اللہ میں حج کی نیت کرتا ہوں، اور حج میں بھی حج کا نام لے لیں تو بہت اچھا ہے، حج تمتع کی نیت کرتا ہوں، اے اللہ اس کو آسان فرما دے، قبول فرما لے۔ اور پھر زور زور سے تلبیہ پڑھیں، مرد اور عورتیں آہستہ آواز میں 3 مرتبہ تلبیہ پڑھیں۔ اس کے بعد تلبیہ کا پھر شروع ہو جاتا ہے۔ جن کو معلم کے ساتھ دی جانا وہ کمروں میں آرام کریں، گرچہ پوری رات معلم کا آدمی سونے نہیں دے گا، ہر آدھے گھنٹے میں آ کے کھٹ کھٹ چلو چلو چلو، اور آپ کو ہمت کرنی پڑے گی، چونکہ اگر سواری سے سفر کریں گے ہر قدم پہ 70 نیکیاں، اور اگر پیدل سفر کریں گے ہر قدم پہ 700 نیکیاں۔ میں تو جوانوں سے کہتا ہوں، اگر جوان بہن بھائی ہیں آپ تو پیدل حج کیجئے، معلم کے ساتھ مت کیجئے رات۔ یہ جوانی کس دن کے لیے ہے؟ کیوں چھوڑیں گے ہم 630 نیکیاں بغیر پیدل حج کیے؟ اور جو ساتھی جائیں ان کا نمبر لے لیجئے، خیمہ مل جائے گا انشاءاللہ، آپ کو آپ خیمے میں پہنچ جائیے گا۔ اب اگر معلم کے ساتھ جا رہے ہیں تو رات کو چلے جائیں گے مینا، اور اگر معلم کے بغیر جائیں گے تو کمرے پہ رکیے، فجر کی نماز پڑھیے، فجر کی نماز پڑھنے کے بعد ناشتہ کیجئے، پھر غسل کیجئے، پھر احرام باندھیے، اور جتنے لوگ ہیں ایک ساتھ جمع ہو جائیے، اور پھر یہاں سے اپنا قافلہ لے کر تلبیہ کا ورد کرتے ہوئے اللہ کی دیوانے بن کر، مجنوں اور مستانے بن کر
مینا کی طرف روانہ ہو جائیے۔ میں نے 2 حج کیے، ایک سواری سے کیا، ایک پیدل کیا۔ تجربے کے ساتھ آپ کو بتا رہا ہوں، پیدل حج میں جو دیکھا ہے اللہ کی مدد کو اور اللہ کے کرشموں کو، وہ سواری والے حج میں نظر نہیں آئے۔ ایسا لگتا تھا جیسے قدم کوئی چلا نہیں رہے، اٹھا کے آگے لے کے جا رہا ہے۔ خدا جانے 12 کلومیٹر مینا سے عرفات کیسے پورا ہو گیا، پتہ ہی نہیں چلتا تھا۔ لوگ کہتے ہیں کہ میاں یہ پریشانی۔ اچھا اب اس میں یاد رکھیے، اب آپ احرام جب باندھ رہے ہوں، جتنی خوشبو لگانی ہے احرام کی چادروں پہ پہننے سے پہلے لگا لیجئے، لیکن اتنی نہ ہو کہ بھر لیں، تھوڑی بہت خوشبو لگا لیں، اور اسی کے ساتھ اپنے دونوں رانوں کے درمیان میں جو آپ کے غیرت کا مقام ہے، دونوں جگہ ہو سکے تو کوئی لیکوڈ آئل لگا لیں یا کریم لگا لیں احرام سے پہلے، تاکہ جب آپ چلیں تو آپ کے وہاں زخم نہ ہو جائیں یا چھل نہ جائے۔ وہ جگہ نازک مقام ہوتا ہے، چلنے میں بہت دشواری ہوتی ہے۔ ہو سکے تو زیتون کا تیل لگا لیں، وہ کم سے کم آپ کو 1-1.5 دن تک خوب ساتھ دے گا اور آپ کی اس جگہ پہ آپ کو پریشانی سے بچائے گا۔ آپ کا 8 ذی الحجہ آ چکا ہے، اب 8 ذی الحجہ اس کو یوم الترویہ کہتے ہیں، یہ حج کا پہلا دن ہے۔ حج کے پہلے دن کے امور یاد رکھیں، کوئی خاص نہیں ہے۔ آپ مینا پہنچیں گے یا تو پیدل یا معلم کی سواری کے ساتھ۔ مینا میں جا کر خالی یوں لیٹ جانا نہیں ہے، خالی یوں آرام کرنا نہیں ہے، بلکہ مینا بہت مقام قبولیت ہے دعاؤں کا۔ یہاں آپ جتنا آرام کر سکتے ہو تھوڑا بہت کر لیجئے، اور پھر قرآن کی تلاوت میں، تلبیہ میں اپنا گول بنائیں، 5-5 7-7 2-2 کے بنا لیجئے۔ چلو بھائی پڑھتے ہیں، اب وہ جو دیوانوں کی طرح جھوم کر تلبیہ پڑھنا شروع کر دیجئے۔ خیموں میں بھی، خیمے کی بھی سب سے افضل عبادت نماز کے بعد تلبیہ ہے کہ تلبیہ پڑھتے رہیں، چونکہ حاجی کا نغمہ، حاجی کا ترانہ، حاجی کا صوم، حاجی کی جو کچھ ادا ہے وہ اس تلبیہ سے ظاہر ہوتی۔ خیمے میں آپ معلم کے ساتھ گئے ہیں تو 8 تاریخ کی فجر پڑھیں گے، ظہر پڑھیں گے، عصر پڑھیں گے، مغرب پڑھیں گے، عشاء پڑھیں گے، پھر اگلے دن کی فجر پڑھیں گے۔ اگر آپ اکیلے گئے ہیں تو ظہر، عصر، مغرب، عشاء اور فجر پڑھیں گے۔ نماز پڑھنے کے علاوہ آپ کو کوئی کام نہیں ہے۔ مینا میں پہلا دن آپ کا ہوگا، پہلے دن میں آپ کو دشواری آ سکتی ہے سیٹ ملنے میں، سیٹ کے علاوہ آپ کو بیت الخلاؤں میں بھی دشواری آ سکتی ہے۔ میں آج سے جو دیکھا ہے اس کی روشنی میں کہہ رہا ہوں، جب بھی آپ بیت الخلا جائیں، کتنی ہی گندی کیوں نہ ہو، آپ ضرور صفائی کر کے آئیں۔ بڑی گندی ہو جاتی ہے ہماری وجہ سے کہ ہم صاف والی بیت الخلا میں تو جانا چاہتے ہیں مگر صاف کر کے نہیں آنا چاہتے۔ گندگی سے خود بھی بچیے گا اور گندے ہونے سے کسی اور کو بھی بچائیے گا، کسی کی تکلیف کا ذریعہ نہ بنیے گا۔ اسی طرح کھانا آنے میں، 8 تاریخ میں جب کھانا آئے گا، بہت سے ہمارے بھائی، آپ ایسے نہیں ہوں گے چونکہ انجمن کے حاجیوں کی الگ ہی شان ہوتی ہے، جو ہم نے دیکھا ہے الحمدللہ سب کچھ ایسے ایکٹیو ہوتے ہیں، لیکن اکثر آپ دیکھیں گے 400 200 300 100 50 لوگ کیمپ میں ہوں گے مینا میں۔ ہر آدمی آپ کے ساتھ کا نہیں ہوگا۔ کھانے کی طرف ایک دم سے دوڑنے لگیں گے، مت دوڑیے گا، آپ بھوکے نہیں رہیں گے، آرام سے کھانا لیجئے گا اور کھانا کھائیے گا، پھر عبادت میں لگ جائیے گا۔ اسی طرح عبادت کرتے کرتے آپ کو پورا دن گزرے گا۔ اس دن میں اگر موقع ہو آپ کے پاس تو ظہر کی نماز پڑھ کے خیمے سے نکل جائیے گا، اور خیمے سے نکل کے مسجد خیف مینا کی سب سے بڑی مسجد وہی ہے، اس مسجد میں جا کر کے نماز پڑھ لیجئے، ہو سکے عصر مغرب پڑھ لیجئے۔ بڑی پیاری مسجد ہے، بڑی نورانی مسجد ہے، اور اس مسجد میں قرآن کی قرات کے مقابلے ہوتے ہیں۔ اس دن بڑے بڑے علماء، بڑے بڑے اللہ والے وہاں بیٹھے ہوتے ہیں دونوں طرف۔ ایئر کنڈیشن مسجد ہے، آرام بھی ملے گا، سکون بھی ملے گا، عبادت کا مزہ بھی آئے گا۔ اب 8 تاریخ کا حج کا پہلا دن آپ کا گزر جائے گا، رات ہوگی، رات میں جلدی سو جائیے، چونکہ 1 بجے گا نہیں، معلم کا آدمی آئے گا، چلو عرفہ چلو، عرفہ چلو، عرفہ چلو۔
جو لوگ معلم کے ساتھ آئے تھے اور معلم کے ساتھ جانا چاہتے ہیں وہ معلم کے ساتھ رات میں ہی چلے جائیں. جو لوگ پیدل حج کرنا چاہتے ہیں وہ روکے رہیں. فجر کی نماز مینا میں پڑھیں اور مینا میں فجر کی نماز پڑھ کے جب سورج نکل آئے اور سامنے ایک بہت بڑا پہاڑ ہے جبل سویر کر کے، آپ نام کو چھوڑیے پہاڑ دیکھیے گا، جب اس پہاڑ پہ سورج کی کرنیں پڑنے لگیں آپ پھر عرفات کی طرف کوچ کر لیجیے.